السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ ہم سورہ نساء پڑھ رہے ہیں. پانچواں سپارہ ہے اور پانچواں سپارہ آج ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. اور 132 آیت ہم نے کمپلیٹ کی ہیں اور اس کو 133 سے سٹارٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ ہی مالک ہے ان کل چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، اور اللہ ہی کافی ہے کارساز. 132. اگر وہ چاہے اے لوگو تو تم سب کو فنا کر دے، دوسروں کو موجود کر دے. اللہ تو اس پر پوری قدرت رکھتا ہے. 133. اور جو دنیا کا معاوضہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ موجود ہے. اللہ تو بڑا ہی سننے والا، بڑا ہی دیکھنے والے. اب دیکھیں اس میں کیا ہے کہ جو دنیا کا معاوضہ، ظاہر دنیا کا معاوضہ کسے چاہیے؟ جس کو آخرت اپنی نہیں کرنی ہوگی، اس کو وہ تو دنیا میں پڑا رہے گا نا. جس کو دنیا چاہے اس کو دنیاوی چیزوں کی ضرورت ہوگی، دنیاوی کاموں کی ضرورت ہوگی، چاہے وہ اس کو جھوٹ ہو، فریب ہو، جو بھی کام ہو، سب کچھ وہ صرف دنیا کے لیے کرے گا. چاہے آپ اس میں رشوت ہے، حرام ہے، پھر اس کو دنیا میں کی آسائشوں کے لیے، دنیا کی محبت کے لیے اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں. ہاں، اگر آپ کو آخرت کی زندگی چاہیے اور آپ چاہتے ہیں تو آپ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنا آخرت کا بھی سوچیں گے، اور اس میں پھر آپ گناہوں سے بچنے کی، پھر آپ کو صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہیے. اگر آخرت چاہیے تو آخرت میں کیا چاہیے آپ کو؟ آخرت میں صرف اور صرف آپ کو اللہ کی رضا چاہیے، اور اللہ کی رضا کے لیے انسان سب کچھ کرنا چاہتا ہے. مومنو تم انصاف پر قائم رہنے والے بنو، اللہ کے لیے تو گواہی دینے والے رہو، خواہ اپنی ہی ذات پر ہو یا والدین رشتہ داروں کے مقابلے میں ہو. اگر امیر ہے یا غریب ہے تو اللہ دونوں ہی سے زیادہ متعلق ہے. سو تم اپنی خواہشات کا اتباع نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم حق ہی سے ہٹ جاؤ. اور اگر تم کج بیانی کرو گے تو یہ پہلو دہی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے. 135. اب دیکھیں جب انسان اس میں جاتا ہے نا، اللہ کی، جب ہم اللہ کی وہ پسند میں، جو اللہ کو پسند ہے، اگر ہم اس میں خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر آپ کے لیے پھر آخرت میں آسانی ہی آسانی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، امیر ہوں، غریب ہو، تو پھر سب کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا، سب کا خیال کرنا، سب کا جو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی رضا میں راضی ہونا، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا. تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم حق سے ہٹ جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس سے ہٹ جاؤ. اور اگر غلط بیانی کریں گے، جو بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز معلوم ہے. مومنو تم اللہ پر پورا یقین رکھو، اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ان سب کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. جو اللہ کا انکار کرے، اس کے فرشتوں کا انکار کرے، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور روز قیامت کا انکار کرے تو وہ گمراہی میں بڑی دور جا پڑا ہے. 136. ظاہر اللہ سے انکار، رسولوں سے، فرشتوں پہ انکار، تو اللہ سے بھی انکار، تو یہ تو اللہ کی وہ تو پھر گمراہی میں نہیں. تو اس کا مطلب وہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ان کے لیے، اور یہ پھر ان کا آخرت میں پتہ نہیں کیا ہوگا. بلا شبہ جو مسلمان ہوئے اور پھر کافر ہو گئے، تو پھر مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے، تو پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ایسوں کو ہرگز بخشش نہیں کریں گے، نہ ان کو راستہ دکھائیں گے. 137. منافقین کو یہ خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. وہ منافق جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس معزز رہنا چاہتے ہیں؟ سو اعزاز تو سارا اللہ ہی کے پاس ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ یاد دہانی کراتے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے، اگر ہم مسلمان ہوئے، مسلمان سے کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہو گئے، پھر کافر ہو گئے، تو پھر تو کفر میں ہی پڑھتے چلے گئے نا. جب ایک آپ کے دل میں کفر آ گیا تو آپ پھر مسلمان کے دوبارہ کفر میں چلے گئے، تو اس کا مطلب آپ کا دل اللہ پر ایمان نہیں لا رہا، گواہی اللہ ایک پہ گواہی نہیں دے رہا، تو آپ مشرک کفر میں پڑ گئے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارے ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. شکریہ.